بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 اور 12 اگست کی رات کے لیے ایک نوٹم انڈیا نے جاری کیا تھا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے ڈی جی ISPR نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم بھارت کو سمجھنا چاہیے, ہم اس کو ایسٹ سے ماریں گے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. اور کل جو آرمی چیف نے وہاں پر امریکہ میں گفتگو کی, اس کے اوپر اس وقت پھوڑی بچ چکی ہوئی ہے انڈیا میں, اور آرمی چیف کی طرف سے جو رپورٹ انڈین میڈیا کر رہا ہے وہ ویلا کر رہا ہے, اور وہاں پر ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور اپوزیشن مودی سرکار کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. راہل گاندھی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, اور بھی کئی لیڈر گرفتار ہو چکے ہیں. تو آرمی چیف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور امریکی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کے دی ہے, بڑی خوفناک دھمکی ہے. پاکستان کا میڈیا ابھی تک اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا, لیکن انڈین میڈیا نے سر دے اتے رکھی باں. اس کے علاوہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے, حالات و واقعات بڑے عجیب و غریب سے ہیں. پاکستان میں ایک سراسمیگی, پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, ویسے بھی وہ ہماری ایک دوست ہیں مومنہ وحید, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ان سے, وہ جنہوں نے عمران خان کے خلاف پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا, رکن پنجاب اسمبلی, آج کل وہ ہیں ادھر پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو ان سے بات ہو رہی تھی کسی ایشو کے اوپر, تو میں نے انہیں کہا میں نے تیاری کرنی بلاگ کی. انہوں نے کہا جی تسی کیڑی تیاری کرنی ہوندی ہے, بولنے تسی پٹھے لفظ ہی ہوندے نے. تو وہی بات جو ہے وہ ان کی سچ ثابت ہو گئی کہ وہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو تسی ٹھیک کہہ رہے مومنہ وحید صاحب. اچھا, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, مومنہ وحید کو عام لوگ تو بس پولیٹیشین کے طور پہ جانتے ہیں. وہ تھوڑی سی نہیں کافی وہ نہیں ہوتا, ادبی سی شخصیت, شاعری کا بھی ان کو شغل ہے. جس طرح اور ایسے بندے کو کے سامنے کوئی شعر الٹا سیدھا پڑھ لیا جائے, گرامر کی غلطی ہو جائے, تو ان لگتا ہے ان کو گولا بج گیا. جس طرح رضی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, جس طرح وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, سر کے اوپر وہ رکھ لیتے ہیں ہاتھ کہ یار شعر تو ٹھیک پڑھیا کرو. چلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پورا سراریت کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک پراسرار سا ماحول ہے. اور آج انصار عباسی صاحب سٹوری دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان سب اچھا ہے. اور سر جی سب اچھا ہی ہوتا ہے, ہم کب اللہ کرے کہ اچھا رہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے کچھ زیادہ, کیونکہ ان کی تو منشا یہی ہے نا کہ کچھ گڑبڑ ہو تو پھر کوئی صورتحال جو ہے بہتری کی نکلے. بالکل اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو جب اپنے عمران خان صاحب کا دور تھا, تو ہم جب گفتگو کیا کرتے تھے آپس میں, تو میں آپ کو کہا کرتا تھا یہ اکتوبر نومبر میں کچھ بہتری یا کوئی چال جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون والوں کی کامیاب ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نئے ڈی جی ISI نے آ کے جب جگہ سنبھالنی ہوتی ہے, فیض حمید صاحب کی پوسٹنگ ہونی ہے, اور نئے ڈی جی ISI کا اور پرانے ڈی جی ISI کا جو ہوتا ہے نا تبادلے کا سین پارٹ جو ہوتا ہے, اس درمیان ایک ونڈو کریٹ ہوتی ہے کہ آپ کوئی موو کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ باقی لوگ تو وہیں پہ ہوتے ہیں, اوپر سے جو پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں. تو لیکن وہ خیر وہ تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہو گیا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست کا کھیل ہے بھائی جان, اس میں سب اچھا چل رہا ہو تو سب کا برا ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا. اگلی جو خبر ہم نے ڈسکس آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے کہ جو کل پریس کانفرنس کی تھی اپنے جو کیا نام ہے سابق اسپیکر صاحب کا, اسد کیسر صاحب, اور جو مرد مجاہد اس وقت کے جو ہیں عہد حاضر کے انقلابی محمد زبیر صاحب, جن کا چیک باؤنس ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ جناب کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, انہوں نے وہ کسی چلے یہ بات مثال غلط ہو جائے گی تو نہیں دینی چاہیے وہ والی مثال. تو ایک تو یہ والی بھی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی کہ ایکسٹینشن ہم نے باجوہ صاحب کو دی تھی, غلطی کی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آپ ایکسٹینشن نہ دیں. اور لا لے ایکسٹینشن دا رولا ہی نہیں, ایکسٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا آپ کو کہ ایکسٹینشن والا کوئی چکر ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہ تو کنٹینیوشن ہے. اور جو اس پریس کانفرنس کے اوپر فیصل واڈا صاحب نے بات کی, اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. فیصل واڈا صاحب نے ایک کلپ جاری کر دیا ہے, ایک ٹویٹ جاری کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان آپ جیسے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. آپ کے ہوتے ہوئے وہ اسٹیج ڈراموں میں اکثر ہوتا تھا کہ سہیل احمد صاحب جو تھے وہ کسی کی کلاس لے رہے ہوتے تھے تو مستانہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہاں ہے ہی ہے, تو کر لا جو کرنا. تو وہ جس کی بےزتی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا یار تو میری حمایت نہ ہی کر. تو یہ فیصل واڈا صاحب کی حمایت سے تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف صاحب ویسے ہی اچھے. تو جناب یہ ابھی تک کی خبریں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہے, اور ایک گھڑی بھی گواچ گئی ہے.
اور کڑی گواچی ہے 1 کروڑ تقریباً 56,000 یورو کی یا پاؤنڈز کی، یورو ہی ہے میرا خیال ہے، یورو. تو وہ جناب کڑی گواچ چکی ہے، اور کڑی گواچی ہے اس دفعہ عبد القادر صاحب کی، جو کہ بیٹے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے. تو بس گل آئی گئی ہوگی جناب. پہلے بندہ پوچھے گوشواروں میں دکھائی تھی، کوئی پوچھے اگر اس ملک میں کوئی آئین قانون اور نظام جو ہے وہ انصاف سب کے لیے یکساں ہے، نیب کا ڈنڈا سب کے اوپر چلتا ہے، تو ذرا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے سے کوئی پوچھے کہ بھائی جان نیب والے پوچھیں یا ایف آئی اے والے پوچھیں کہ اتنی مہنگی گھڑی جو آپ نے لی ہے کہاں سے لی ہے، ذرا مہربانی کریں. آپ کے انتخابی گوشواروں میں جو آپ کی انکم ٹیکس ہے، جو آپ کی جائیداد کی تفصیلات ہیں، آمدن اور اخراجات کا جو آپ کا میزانیہ ہے، اس میزانیے میں یہ کڑی کہیں سے نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اتنی کڑی مہنگی آپ نے شو کی ہے کہ نہیں کی؟ اپنے اثاثہ جات میں آپ نے جہاں پر گاڑیاں بھی شو کرنی ہوتی ہیں، ایون کہ آپ نے جو آپ کے زیر کفالت بچے ہوتے ہیں ان کو بھی شو کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں بڑی مہنگی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ انویسٹمنٹ کی غرض سے بھی خریدی جاتی ہیں. تو لیکن کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ابا جی جو ہیں وہ اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں. حکومت کو مجبوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد بنا رہے ان کے ساتھ، تو لہذا ستہ خیرہ نے باقی جنہوں دل کردہ دے دو سزا. میں ایک اور خبر ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والی، اور اس میں عمران خان صاحب کی جائیدادوں کی کرکی شروع ہو گئی ہے، اور جذباتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بنی گالا گھر والا جا رہا ہے اور کوئی بولی دینے یا لینے نہیں آیا. اس پر بھی بات کریں گے. چیزیں لمبی ہو گئیں اور میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو پہلی خبر ہے، میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی پراسراریت کے اوپر ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے. انڈیا کی ہم بعد میں بات کر لیں گے. کیا انڈیا جنگ چھیڑنے کے ارادے رکھتا ہے؟ کیا یہ والی بات جو آرمی چیف صاحب نے دھمکی لگائی ہے وہ اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک دھمکی دی تھی انڈیا کو کہ اب ہم آپ کو ایسٹ سے مارنا شروع کریں گے، مشرق سے مارنا شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے، خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ستہ خیرہ وزیر اعظم کے اور فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے وہ ہوتے نہیں ہیں، محبت بھرے، خوشگوار، اور برطانوی کیا 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 ہے، خوشگوار ہی ہوتے ہیں سر. اچھا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. کل میں نے جو لاسٹ ولاگ تھا اس کے اوپر مجھے اسلام آباد کے کچھ بڑے جرنلسٹوں کا بھی فون آیا. انہوں نے کہا کی ہو رہا ہے اسلام آباد؟ میں کہا سر کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، یقین کرو. نہیں کہتے تم نے ولاگ، میں نے کہا سر تسی ولاگ سن لو، تھم نیل تے نہ جاؤ. تھم نیل میں تو ایک بات آپ کرتے ہیں کہ یار کہ اس میں جو ظاہر ہے کہ ون لائنر ہوتا ہے کہ اس گفتگو میں کون کون سے موضوعات جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کیا گیا. تو وہ تھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی ایک ریکارڈنگ کے چرچے ہیں جو انہوں نے آرمی چیف صاحب کے متعلق کی ہے. یہ دعویٰ تھا شہنشاہ بھائی صاحب کا. اب اس کو لے کے چونکہ اسلام آباد میں اس وقت پراسراریت بہت ہے، اور میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، میں نے کل بھی صحافیوں سے کی تھی، اور جو انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اب وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. سمپل سا معاملہ ہے کہ 26ویں اور 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے بعد ہونی ہے. اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ عدلیہ سے متعلق ہونی ہے. ایک جو ادھورا خواب تھا مساق جمہوریت کا کہ ایک آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے، وہ آئینی عدالت الگ حکومت نے بنانی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے، اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے معدنی وسائل اور دیگر معاملات یا دیگر جو ہمارے پاس وسائل ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے. دنیا کو اس وقت ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب وزیر اعظم کہتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار یہ والی بات ہوئی کہ جی کہ فوج نے اور آرمی چیف نے بڑا ساتھ دیا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. باجوہ صاحب کے بارے میں بھی عمران خان صاحب یہی بات کہتے تھے، آرمی چیف صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس قسم کا بھی نظام اس وقت ملک میں چل رہا ہے اور جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے بعد سے 2018 سے آنورڈ یہ نظام چل رہا ہے. 2018 سے 2025 کتنے سال ہوں سر؟ تقریباً 7 سال سے یہ والا نظام چل رہا ہے. تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ لوگوں کے کچھ کردار ہیں. پاکستان کی فوج کا کردار پاکستان کے سیاستدانوں نے قبول کیا کہ جی کہ آپ ہم سے اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ اکانومی بھی ٹھیک کریں، اور میں اپوزیشن کو سنبھالتا ہوں، آپ یہ کر دیں. یہ جو بھی ہے، یہ فیکٹس ہے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ
لیکن پھر اس کے لیے بھی آپ کو پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے یعنی وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. انتخابی نظام کیا ہے کہ آپ اگر سیاستدان ہیں تو آپ کے پاس بیلٹنگ کا اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو قائل کر کے مہر لگوا سکتے ہیں اپنے بیلٹ پیپر کے اوپر. اب دوسروں کے پاس ریاست کے پاس جو اختیار ہے وہ کاؤنٹنگ کا ہے, تو پھر وہ کاؤنٹنگ کا اختیار بھی جو ہے وہ شفاف کرنا پڑے گا انتخابی اصلاحات. اس طرف نہ عمران خان صاحب آتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی آندی, نہ مساق جمہوریت آئے گا, نہ پاکستان کا آئین چلے گا, نہ پاکستان کا آئین بڑھے گا, نہ جمہوریت کی روح کے مطابق یہاں پہ کچھ چلے گا. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ہم آئیڈیلسٹک لوگ ہیں, آئی ڈی اے کے اوپر چلنے والے آئیڈیلزم کا شکار لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دستور کا بول بالا ہو, آئین کے مطابق چیزیں چلیں, لوگ جو ہیں وہ اپنا حق حکمرانی خود جو ہے وہ ان کے پاس ہو اور وہ نافذ کریں. لیکن یہ باتیں ابھی تک خواب خیال کی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح نہیں چل رہا. کس طرح چل رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مل کے چل رہے ہیں. اچھی بات ہے, چلیں پاکستان کے معروضی حالات میں آپ اس کو اچھی بات کہہ لیں, اوکے ویری گڈ. لیکن اب ان حالات میں جب 28ویں ترمیم یا پاکستان کی فوج سمجھ رہی ہے کہ جی کہ معدنیات کے اوپر وفاق کا زیادہ حق ہونا چاہیے, 18ویں ترمیم خطرے میں نظر آئے گی, پھر پولیٹیکل لیڈرشپ یا یہ والا جو بھی سسٹم چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہاں پر کوئی نہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں تضاد پیدا ہونے کا ایک امکان ہے. خیالات کا, مفادات کا جب ٹکراؤ ہوگا تو ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اور اسی کے پیش نظر یہ ساری باتیں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں, یہ جو پراسراریت سی ہے. تو اب ان حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, عاصم منیر صاحب ہوں, انہوں نے ماضی کے دھکے بہت کھائے ہیں. یہ دوبارہ سے اس صفر سے شاید شروع نہ کریں, مینج کر لیں گے, کر لینا چاہیے. یا تو پھر پاکستان کے سیاستدان تگڑے ہو جائیں جی, انہوں نے کہیں جی تسی گھر جاؤ سر, ہم خود ہی دیکھ لیں گے اس کی اکانومی, آپ کو جو ہے وہ ملک کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میرا خیال ہے کہ اتنی دلیری کہیں پر ابھی موجود ہے, نہ اتنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا اس کو کہیں گے یار, اعتماد کی وہ فضا ہے کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کوئی یہ والی بات کر سکتا ہے. حالات کچھ اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی اس طرح, اور میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس شاید سر دست یا تو ہونا کہ اگر کوئی ہے تو وہ پھر آپ اپنا آئیڈیا پیش کرتے ہیں, کسی کے پاس شاید ابھی کوئی فوری طور کے اوپر حل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آنے والے دنوں میں, اور یہ ضمنی انتخابات کے بعد ہونا ہے, 70 80 90 روز کے بعد ہونا ہے, 3 مہینے کے بعد. باقی کے جی ایکسٹینشن والی بات کے اوپر یہ لوگوں کو لگ رہا ہے ایکسٹینشن, اور وہ پریس کانفرنسیں کڑکا رہے ہیں باجوہ صاحب کی ہم نے غلطی کی, آپ غلطی نہ کریں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب, سوال ہوا تھا کہ وہ تو ایکسٹینشن کے حق بھی نہیں ہوتے. ایکسٹینشن ہے ہی نہیں, یہ قانون تبدیل ہو چکا ہے, 5 سال کا عہدہ اس کی میعاد کر دی گئی ہے, اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب سے آرمی ایکٹ بنا ہے تب سے تصور ہوگا کہ آرمی چیف, ایئر چیف اور نیول چیف کے جو عہدے ہیں, یا پھر جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, یہ عہدے ہیں, ان کی میعاد ہی 5 سال کی ہے. تو 5 سال ہونے ہیں 27 میں جا کے, انہوں نے ٹینشن شروع ہو گئی ابھی سے ہی. اور وہ جو اپنے ہیں واڈا صاحب, وہ ٹویٹ ان کی پریس کانفرنس کو نا, یہ اچکزئی صاحب, زبیر صاحب اور اسد کیسر صاحب نے یہ کل پریس کانفرنس کی تھی ایکسٹینشن والی, اور فیصل واڈا صاحب ٹویٹ کر کہہ رہے ایکسٹینشن نہیں, کنٹینیوشن, تسلسل جاری رہے گا, جاری رہے گا, رہے گا, رہے گا. اللہ کرم رکھے کسی کے باپ میں دم ہے تو اس تسلسل کو روک کے دکھائے. پاکستان کی کامیابی کا یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. او بھائین میری گل سنو, اے میرے ہاتھ جڑے ویکھے جے, ایویں کسی دا کوئی کڑا نہ کਢا دینا. وہ نہ ہو کہ جو ہے وہ جو اچھا بھلا چلتا ہوا نظام ہے, ویسے پتہ نہیں آپ کس کے دوست ہیں اور کس کے دشمن. جو آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ان کے دوست ہیں, آپ دوستوں والے کام کر رہے ہیں. وہ پنجاب ساڑھے کہتے ہیں بیوقوف نالوں دانا دشمن چنگا, پنجابی میں یہ کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن اچھا. تو یہ ترجمہ ہے اس کا. تو میرا خیال ہے جو آپ کے دوست ہیں یا جن کو آپ دوست کہتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یار کہ آپ ان کا اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں. اور جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کا ہی بھلا تو نہیں کر رہے ہوتے. میرا مطلب کڑا نہ کਢا دینا سر کسی دا بھی. یہ اچھا ایک سسٹم چل رہا ہے, سر دست پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, تو ایویں کڑا نہ کਢا دینا. میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ادھر بابے غصے چ آ جان, اچھا چلو بابے غصے چ نہ آن تے دوجے پاسے کوئی غصے چ آ جائے تو کام تو خراب ہو گیا, نقصان پھر قوم کا پاکستان کا ہوگا, پھر پیچھے جا پڑتا ہے یار.
پھر 10 سال 20 سال پیچھے پھر وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے. خدا کا خوف کریں. باقی جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے والی بات کہہ دی, ضرورت نہیں تھی یہ والی بات کہنے کی. مطلب بچنا چاہیے اس طرح کی صورتحال سے. آنے والے جو 3 مہینے بعد کا جو وقت ہے وہ کوئی اتنا آسان وقت نہیں ہونا. سیٹلمنٹس ہونی ہیں, مشکل وقت ہوگا, مشکل فیصلے ہونے ہیں, کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایسی باتوں کو میرا خیال ہے کہ پبلکلی اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. آگے جو ہے وہ بات آ گئی جناب عمران خان صاحب کی جائیداد کی نیلامی کی. ہوا یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اٹیچ ہوئی تھی پراپرٹی, جس کے اوپر یہ کیس کھڑا تھا. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے جو زمین الاٹ کی تھی 190 ملین پاؤنڈ کے عوض, کیس تو یہی ہے نا. تو ملک ریاض صاحب نے اب جو نیب کی درخواست کے اوپر متعلقہ جو کمشنر ہے اس نے 405 کنال اراضی, ایک جو گوگی صاحبہ کے نام کے اوپر تھی اور 248 کنال اراضی جو عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی کے نام کے اوپر ملک ریاض صاحب نے ٹرانسفر کی تھی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہیں جی, ٹرسٹ کے نام کے اوپر. خان صاحب کی پرانی واردات ہے کہ کاغذوں میں ٹرسٹ, پبلکلی ٹرسٹ تے قبضہ اپنا, اور جو سول معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں دعویٰ بڑا ہوتا ہے یا قبضہ. ہم نے چونکہ عدالتیں کور کی ہیں تو قبضہ بڑا ہوتا ہے سر. دعویٰ آپ کا جتنا مرضی حق پر مبنی ہو, قبضہ بڑا ہوتا ہے. تو قبضہ کس کا ہے شوکت خانم کے اوپر؟ خان صاحب کا. شوکت خانم لیبارٹیز کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ خان صاحب کا. اچھا جی, نمل یونیورسٹی کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ خان صاحب کا. اور خان صاحب نیک پاک بھی بہت ہیں, خان صاحب کرپٹ بھی نہیں ہیں, خان صاحب جو ہیں وہ فلائی کام کرتے ہیں, اور خان صاحب بزنس کرتے ہیں. اللہ والے اس بات کو سمجھے. اور نیک نام کے نیک نام علیحدہ سے ماسٹر سٹروک ہے یہ عمران خان صاحب کا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی 10% سرداری بڑا تیز ہے, نواز شریف وری لٹ کے کھا گئے. سر خان صاحب کو کلاساں لین, ٹیوشن لیا کریں خان صاحب سے کہ کرپشن کس طرح ہوتی ہے, اور پھر کرپشن کر کے بھی آپ نے حاجی ثناء اللہ کس طرح کہلوانا ہے, لوگوں کے ہیرو آپ نے کس طرح سے رہنا ہے کہ میں تو بڑا جناب میں تو لوگوں کا بھلا کرتا رہنا. گل ختم ہوگی. تو اب وہ جناب آج کوئی نیلامی شلامی ہو رہی ہے, اور جو آپس میں لڑ رہے ہیں فواد چوہی صاحب وہ کہتے ہیں کوئی نیلامی نہیں ہو رہی. خان صاحب یہ نلائق وکیل ہیں, سارے کے سارے نلائق لیڈر ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ, سوال ہوا کہ نیلامی ہو رہی ہے, انہوں نے کہا مجھے تک تو خبر ہی نہیں پہنچی. خان صاحب کے کسی کیس میں کوئی نیلامی نہیں ہے, پائن اشتہار چھپے ہوئے نے. فواد چوہی صاحب نلائق آپ میں سے کون ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ سارے ایکو جائے ہو, تسی سب ایک جیسے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے, وہ سارے ایک مائنڈ سیٹ کے, ایک مزاج کے, ایک کیپیبلٹی کے لوگ ایک بریکٹ میں آ گئے ہیں. ایک ہمارا بھی پی ٹی آئی کا دوست ہمارا کلیگ ہے, اللہ ہی حافظ, وہ دی گل تو میں بعد دساں گا. باقی جو ہے وہ انڈیا والی بات وہ یہ ہے جناب کہ امریکہ میں آرمی چیف صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب دورے کے اوپر ہے. پاکستانی ڈائسپورا سے وہ خطاب کر رہے تھے, اور وہ گھبرائے ہوئے پاکستانی وہ جناب کہہ رہے تھے کہ انڈیا تیاری کر رہا, وہ نوٹم جاری کر دیا, ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ پانی نہیں چھوڑ رہا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہاں اپنے جو ہے بھائی جان انہوں نے کہا, فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لینی, تسی ٹینشن نہیں لینی. یہ کوئی عدنان اسد صاحب ہیں, انہوں نے کوئی وہ ادھر کوئی کونسلیٹ بھی ہیں ٹیمپا میں, اور بزنس کمیونٹی جو تھی ان کا وہ کوئی شائعہ وغیرہ تھا. دی پرنٹ جو ہے انڈین ایک میڈیا ہاؤس ہے, اس کی یہ خبر ہے کہ وہاں پر عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بڑا اینڈ ہے, 10 میزائل مار کے فارغ کر دیں گے ڈیم. یہ ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو بھوکا مار کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم جناب جو دل کرے گا کر لیں گے, ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. اگر ہمیں کوئی نیچے ہاتھ دکھانے کی کوشش کرے گا, اگر کوئی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا, تو آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. یہ جو ان کا جملہ تھا, اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا کہ پائن 10 ایٹمی میزائل پروگرام مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو سر میرا خیال ہے کہ پاکستان نے تو آئی ایس پی آر نے ابھی تک, جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ والی کوئی بات سامنے آئی نہیں. لیکن انڈیا میں اس وقت پھوڑی بچھی ہوئی ہے, پٹنا پیا ہوا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تباہی پھر گئی, فلاں فلاں فلاں. تو میرا یہ گمان ہے کہ جو مودی ہے اور جو ان کی فوج ہے, نہ ان کی فوج کی عزت رہی, نہ مودی کی عزت رہی. اس وقت اپوزیشن ان کے تنگاڑے چڑھ چکی ہے, موری چڑھ چکی ہے. اس وقت احتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے, اور اگلے میرا نومبر میں بہار میں الیکشن ہے. مودی کو اپنی کرسی جو ہے وہ جناب کرسی کم اور جھولنا زیادہ لگ رہا ہے, اور وہاں پر اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے. آج اس وقت راہل گاندھی, پرینکا گاندھی اور پتہ نہیں اور کسی ایک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو
اب ان حالات میں عزت بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مودی کے ہاتھ میں کوئی ٹرافی آئے کہ میں نے پاکستان کا جناب جواب لے لیا, پاکستان کو میں نے دھیڑ کے رکھ دیا. غزہ والے جو مناظر ہیں وہ پاکستان, یہ لاہور دیکھیں, یہ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے کہ یہ کھنڈرات لاہور کے ہیں, یہ کراچی کے کھنڈرات ہیں, ہم نے ان کو بنجر میں ان کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا, افغانستان بنا دیا, غزہ بنا دیا. اس طرح کا یہ کوئی سین پارٹ چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ڈی جی ایس پی آر نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا, الجزیرہ سے میرا خیال ہے گفتگو کرتے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ جناب اپنا جو مغربی اور پاکستان کا مشرقی بارڈر ہے بلا باغا بارڈر, یہ جو ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ چولستان تک راجستھان کے ساتھ ساتھ, تو وہاں تک ہی وہ چھیڑخانی کر سکتا ہے. ہم اس کا مطلب ہے کہ گھس کے ماریں گے. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسٹ سے مارنا شروع کریں گے, جہاں پہ ان کی چکن نیک ہے. ایک طرف اوپر چائنا ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش ہے, آگے برما بیٹھا ہوا ہے, تو تین اطراف سے اور چوتھی طرف سے پاکستان ڈیپ جائے گا, اندر تک ہمارے میزائل جائیں گے. ہمارے میزائل جو ہیں وہ کدوائی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے لیے ہم نے بنائے ہیں. اور پھر جب آپ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اتنی نہیں ہے, چوڑا کم ہے, تو اگر ادھر دلی شلی کے اوپر کوئی میزائل وہ خطرناک قسم کا دھواں شواں نکلتا ہے, کوئی بدل شدل بن دینے, پاکستان افیکٹ ہوگا. اب ایسٹ میں جا کے پاکستان کا افیکٹ ہونا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود سر سادہ میزائل ہی بڑھائے گا. سمجھ رہے نا, یہ برابر دا یا پیلی پتی راجا جانی والا میزائل دی کی لوڑ ہے سر, تماکو والا میزائل کی کیا لوڑ ہے؟ تو سادہ ہی بہت ہے. تو انڈیا میں اس وقت لرزہ طاری ہے, اور وجہ یہی ہے کہ انڈیا یہ جو بیان جاری کرنے کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین جو ہے وہ گورنمنٹ اور انڈین فوج وہ اپنی جو ہے جو انا کی تسکین کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں کہ عزت کیسے بحال ہو. یار ذلیل ہو گئے ہیں, لتر پہ رہے ہیں, یہ ہے معاملہ. اور ان کو امریکی سرزمین کے اوپر یہ ٹانگیں زیادہ کانپ رہی ہے. امریکہ چکھلو کے کہتا کہ ایٹمی میزائل مار دینے نے, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی انہوں نے نہ لے, اور امریکہ انہوں نے ویسی بڑی جناب وہ ٹامی والی کردہ, آپ کے پتہ ہی ہے, آپ کے نالج میں ساری باتیں. تو بہرحال یہ آرمی چیف صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑا سنجیدگی سے وہاں پہ لیا جا رہا ہے. انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے جو محکمہ ہے ڈی جی ایس پی آر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. باقی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں شادمان کیس 9 مئی والا اس کا بھی فیصلہ آ جائے, تو وہ آئے گا تو پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.